یہ رکہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ صفین ہوئی تھی، امام علی کی وہ مشہور جنگ، وہ ظالم کے ساتھ جہاں جنگ صفین ہوئی تھی، یہ وہی جگہ ہے رکہ. وہاں پہ 2 مزار ہیں، عمار یاسر اور اویس قرنی کی. عمار یاسر کے لیے جب عمار یاسر کی شہادت ہوئی، اس لیے کہ پلیز غور سے سنا، عمار یاسر کے لیے رسول کا ایک ارشاد تھا کہ عمار، یہ پہلے مسلمان ہونے والوں میں عمار یاسر کے والدین ہیں، اور عمار یاسر مکے کے مسلمان ہیں. یہ کہا تھا کہ عمار تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. نہیں سمجھے؟ باغی گروہ قتل کرے گا. تو امیر میرے مولا کے ساتھ جنگ صفین ہوئی، تو جب جنگ صفین ہوئی تو جیسی عمار شہید ہوا، پورے ان کے لشکر میں ہنگامہ مچ گیا کہ رسول نے تو کہا تھا کہ باغی گروہ، کیا ہم باغی ہیں؟ اب کلیئر ہو گئی وہاں پہ بات کہ یہ لوگ باغی تھے. رسول کہہ رہا تھا کہ باغی گروہ شہید کرے گا. تو اس وقت اس ظالم نے کہا تھا، میں نام نہیں لے رہا، اس امیر شام نے کہا تھا کہ علی کی غلطی ہے اس میں، علی عمار کو لائے کیوں؟ تو امام علی نے کہا کہ کیا حمزہ کو رسول کیوں لے کر گئے تھے احد میں، اس لیے میں لے کر آیا. آپ سمجھے میری بات؟ تو وہاں پہ اویس قرنی دفن ہے. یہ ایسا امام کا شیعہ، یہ ایسا امام علی کا چاہنے والا تھا کہ اس کو دیکھ کر ہم سیکھے. تو معصوم نہیں تھا، اویس کوئی معصوم نہیں ہے، ہم جیسا تھا. اس نے رسول کو دیکھا نہیں جیسے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اطاعت والدین نے اس کو اسٹیج ریس پہ پہنچا دیا. ماں باپ کی اطاعت نے اس کو اس مقام پہ پہنچایا. ساری عبادتیں ایک طرف، ماں باپ کی اطاعت ایک طرف. اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو سمجھو کچھ راضی نہیں، نہ اللہ راضی نہ معصوم راضی. روزانہ اپنی ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، تو روزانہ ماں باپ کے سامنے جا کے بیٹھ کے ان کو معافی مانگو. ایک جملہ بولو خالی، اماں ماں معاف کر دے، باپ معاف کر دے. آپ بولیں گے میں کیوں، میں نے کیا کیا؟ یہی ہے نا ذہن میں خیال کہ میں نے کیا کیا ماں باپ کے ساتھ. کبھی تو ہرٹ کیا ہے، کبھی تو دل دکھایا ہے. جتنا معافی مانگتے جاؤ گے سٹیٹس بڑھتا جائے. دعا چاہتے ہو ماں کی، خالی دیکھو. اچھا مثال کے طور پہ ماں باپ مر گئے، اب کیا کرنا؟ اب جیسا یہ مرحومین ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ماں باپ نہیں، جو زندہ ہیں ان سے تو آپ معافی مانگ رہے ہیں. اب بس آخری بات ہے، ماں باپ اگر مر گئے تب اولاد پہ لازم ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرو. آج ان کے بچوں نے اپنے والدین کی برسی کی مجلس رکھی، آج ان کے ماں باپ کی لحد میں عید ہو گئی، اس لیے کہ ہم کو تصور ہی نہیں تھا. ہزاروں ایصال ثواب کی مجلسیں ہو رہے، ہزاروں ایصال ثواب کی مجلسوں میں ہم جا رہے، ہم کو سوچ ہی نہیں پا رہے کہ یہ کتنا بڑا ثواب ہے. ایصال ثواب اتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے والدین کے ساری وہ تکلیفیں دور ہو، ساری وہ پرابلمز دور ہو، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کہ ہو سکتا کہ میری ماں تکلیف میں یا میرا باپ تکلیف میں. ایک ایسی ہڈن لائف میں وہ لوگ ہیں، لحد کے نیچے کیا ہو رہا کسی کو نہیں معلوم ہے، لحد کے اندر کیا ہو رہا کسی کو نہیں معلوم. اتنے بے بس ہو جاتے کہ ماں اور باپ کو دفن کر کے آگے کھانا بھی کھاتے، نرم بستر پہ بھی سوتے، پلٹ کر بھی نہیں پوچھتے 3 دن تک. افسوس ہے. ایصال ثواب کثرت کے ساتھ کرو. یہ تو کرم پروردگار ہے کہ پروردگار یہ نہیں بول رہا کہ تم پورا قرآن ختم کرو گے تو میں ثواب دوں گا. وہ کہتا ہے کہ تم ایک آیت پڑھو خالی. آیت بھی بہت بڑی بات ہے، خالی تم کو رٹا ہوا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 چیزیں کرو روز ماں باپ کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمانو یا رحیم، بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی تسبیح پڑھو، جتنا پڑھ سکتے پڑھو. اس کے بعد بولو کہ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی وجہ سے تو میرے ماں باپ کے اوپر رحم کر دے. کیا جا رہا؟ واٹ آر یو لوزنگ؟ کیا لوز کر رہے آپ؟ گاڑی میں ڈرائیو کر رہے، کار میں جا رہے، بائک پہ جا رہے، کچھ مت کرو، یہ پڑھتے ہوئے جاؤ. خالی سٹارٹ کرو پڑھنا، ماں باپ کو تحفے بھیجتے جاؤ. اس کے بعد دیکھو نیچے سے تمہاری ماں باپ دعا کیسے دیتی ہے تم کو. ان کی دعا ایسے تمہارے ساتھ چلتی ہے. ماں باپ کی دعا کے لیے کہا گیا کہ سامنے سپر شیلڈ بن کے چلتی ہے ماں باپ کی دعا تمہارے سامنے. تم پیچھے رہو گے، ماں کی دعا سامنے رہے گی. ماں کی دعا کے لیے نس ہے معصوم کی. کربلا میں مولا حسین چاہتے تو جناب علی اکبر واپس آ سکتے تھے. حسین نے بتایا کہ ماں کی دعا کیا ہے، امام کی دعا کے برابر ماں کی دعا بتا دی. امام کی دعا، مولا حسین کی دعا. بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے، بیچ میں کوئی خاکی انسان نہیں ہے. میرے مولا حسین کا جملہ ہے کہ میں نے نانا سے سنا، یعنی اللہ کا رسول اور مولا حسین کے بیچ میں کچھ نہیں ہے. مولا حسین نے کہتے میں نے سنا ہے کہ ماں کی دعا کیا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟
اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو وہ ماں کی دعا کو لینا چاہتے ہو مرنے کے بعد؟ لینا چاہتے؟ کون ایسا بدنصیب ہے جو ماں کی دعا لینا نہیں چاہتا؟ ماں کی دعا تمہارے آگے چلتی ہے. کتنے ایسے پرابلمز ہیں، کتنے لائف کے آبسٹیکلز ہیں، کتنی ہماری لائف میں ہرڈلز ہیں آنے والے. مجھے نہیں معلوم کل کیا ہونے والا، لیکن وہ ماں کی اور باپ کی دعا جو تمہارے ہرڈلز کو صاف کر رہی، سوچ نہیں سکتے. دائرے جانا تو سیدھا جاؤ ماں کے پاس. پریکٹس بنا لو کہ ہفتے میں ایک دفعہ تو جانا. اب آپ یہ بولو، بس ختم کر رہا میں مجلس کو. حیدرآباد میں آپ رہتے ہیں، آپ کے والدین بھی حیدرآباد ہی میں رہتے، دوسرے محلے میں کوئی رہتے، آپ کوئی دوسرے محلے میں. تو آپ روز نہیں تو ہفتے میں ایک دن جاتے ہو سلام کرنے. ویکنڈ پہ تو جاتے ہوگے. اگر نہیں جاتے ہو، ماں باپ دور ہے تو بدنصیب ہو تم. اگر چھٹی کے وقت 1 گھنٹے کے لیے تو جاؤ گے نا، 1 آور. ایسی سمجھو کہ ماں باپ ہیں تمہارے دائرے میں ہیں، تم یہاں ہو. ہفتے میں ایک دن. تم یقین نہیں کرو گے معصومین کے ارشادات ہے کہ وہ لوگ ویٹ کرتے، انتظار کر. ماں تمہارا انتظار کر رہی، باپ تمہارا انتظار کر رہا کہ میرا بیٹا آ جائے، میرا بیٹا آ جائے. بیچ میں برزخ کا پردہ ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے. لیکن جب تم جاؤ گے، لحد پہ جاؤ گے، لحد تو دور ہے. مثال کے طور پہ اب دونوں گیٹ، بس ختم کر رہا مجھے، فرنٹ گیٹ ہو یا بیک گیٹ ہو دائرے کی، دونوں گیٹ پہ ایک سلام ہے. میں نے بہت بولا سلام پہ، سلام پہ نہیں بول رہا، دونوں گیٹ پہ سلام ہے. آپ نے وہاں پہ سلام پڑھا اور بالکل دائرے کے بیچ کے حصے میں مثال کے طور پہ آپ کے ماں باپ کی لحد ہے. آپ یہاں سے آپ نے سلام، ہارڈلی 20-30 میٹرز. جیسے ہی تم نے وہ سلام پڑھا، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ پڑھ کے تم انٹر ہوئے. اللہ اتنا کریم ہے. 20 میٹر ہے نا، 20 میٹرز کتنی دیر میں واک کرو گے؟ 5 منٹ میں. 5 منٹ میں واک کرو گے نا. تم پہنچنے سے، وہ 5 منٹ کی واک سے پہلے اللہ ساری رحمتوں کو برسا دیتا. کیا بول رہا میں؟ اور ایک چیز اور یاد رکھو، بس آخری جملے میں کیا کروں، بعد میں بات نکل. ایک چیز یاد رکھو، تم چھوٹا سا تحفہ دے رہے اللہ کی بارگاہ میں. پلیز غور سے، تم چھوٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھ کے، مثال کے طور پہ 5 صلوات پڑھی آپ نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل پڑھ، اور کہا اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے. 5 صلوات، مثال دے رہا. کھڑے رہ کے آپ نے کہا 5 صلوات. آپ بولیں گے 5 صلوات کا اجر کیا ملے گا؟ یہ اس کا کرم ہے. جب تم ایک چھوٹی سی چیز بارگاہ الہی میں بھیجتے ہو، اس کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ چھوٹی رحمت نہیں برساتا، شان کے خلاف ہے. اس کی رحمت ایک وسیع چھائی ہوئی ہے. تم بھیج رہے چھوٹا، پہنچ رہی رحمت، عجیب رحمت پہنچتی. شان پروردگار ہے. یہ کہتا ہے کہ میں غیر حساب عطا کر دوں گا. وہ رحمت برساتے ہوئے خوش ہوتا، عذاب نازل کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتا، رحمت نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا.